محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو کیمپس میں عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کلاس میں ہم نے پچھلی مرتبہ فعل کی بحث کا آغاز کیا، اور ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بات سمجھی تھی کہ فعل کی ایک تقسیم ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے۔ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل دو قسم کے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی کا احاطہ کرتا ہے، اور فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں زمانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور اعتبار سے فعل کی تقسیم یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول۔ جب ہمیں معلوم ہو کہ فعل کو انجام دینے والا فاعل کون ہے تو یہ فعل معروف ہے، اور جس فعل کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کو انجام دینے والا فاعل کون ہے وہ فعل مجہول ہے۔ انشاءاللہ آج ہم فعل ماضی معروف کی گردان کو مختلف مثالوں کے ذریعے سے مزید پختہ کریں گے۔ آئیے فعل ماضی معروف کی گردان کو سمجھتے ہیں۔ فعل ماضی معروف، واحد، تثنیہ اور جمع۔ غائب میں مذکر اور مؤنث، حاضر میں بھی مذکر اور مؤنث، اور متکلم میں مذکر اور مؤنث یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ماضی معروف کی گردان ہوتی ہے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم۔ پھر فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ فعلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس ایک مرد نے کیا۔ فعلا تثنیہ مذکر غائب، ان دو مردوں نے کام کیا۔ فعلو جمع مذکر غائب، ان سب نے کام کیا۔ فعلت واحد مؤنث غائب، اس ایک خاتون نے کام کیا۔ فعلتا تثنیہ مؤنث غائب، ان دو خواتین نے کام کیا۔ فعلنا جمع مؤنث غائب، ان سب خواتین نے کام کیا۔
فعلتا حاضر واحد مذکر حاضر، تو نے کام کیا. فعلتما تم دو مردوں نے کام کیا. فعلتم تم سب مردوں نے کام کیا. فعلتی اے مونس اے خاتون تو نے کام کیا. فعلتما دونوں خواتین نے کام کیا. فعلتنا تم سب خواتین نے کام کیا. فعلتو میں نے کام کیا واحد متکلم. فعلنا ہم نے کام کیا. فعلنا ہم نے کام کیا. اب اسی وزن پر دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ضربا، گردان بنے گی اسی وزن پر ضربا. ضربا ضربو ضربا ضربا ضربو. ضربت ضربتا ضربنا. ضربتا ضربتی ضربتما ضربتنا. ضربتو ضربنا ضربنا. ضربا اس نے مارا. ضربا ان دونوں نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربت اس مونس نے مارا. ضربتا ان دونوں خواتین نے مارا. ضربنا ان سب خواتین نے مارا. ضربتا تم ایک مرد نے مارا. ضربتما تم دو مردوں نے مارا. ضربتم تم سب مردوں نے مارا. ضربتی تم ایک خاتون نے مارا. ضربتما تم دونوں خواتین نے مارا. ضربتنا تم سب خواتین نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربنا ہم نے مارا، ہم دونوں نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. اور مثال لیجئے نصرا 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 نصرو. نصرت نصرتا نصرنا. نصرتا نصرتما نصرتم. نصرتی نصرتما نصرتنا. نصرتو نصرنا نصرنا. نصرا اس نے مدد کی. نصرا ان دونوں نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. نصرت اس مونس نے مدد کی. نصرتا ان دو خواتین نے مدد کی. نصرنا ان سب خواتین نے مدد کی. نصرتا تو نے مدد کی. نصرتما تم دونوں نے مدد کی. نصرتم تم سب نے مدد کی. نصرتی تم ایک خاتون نے مدد کی. نصرتما تم دو خواتین نے مدد کی. نصرتنا تم سب خواتین نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرنا ہم دونوں نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. پھر آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کے وزن 3 ہو سکتے ہیں. یہ تو ہے فعلا. ایک اور وزن ہو سکتا ہے فعلا. فعلا. اب جب فعلا کا وزن ہوگا تو پوری گردان میں عین کلمے پر زیر آئے گی. لہذا اب گردان ہو جائے گی فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا فعلنا. جیسے مثال کے طور پر ایک فعل ہوتا ہے شربا، اس نے پیا. یہ شربا کبھی نہیں ہوتا، نوٹ کیجئے. جیسے ضربا ہے ایسے شربا نہیں ہوتا، شربا ہوتا ہے. اب ممکن آپ پریشان ہو کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے. تو یہ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ڈکشنری کے ذریعے سے آپ سمجھ لیں گے.
آگے چل کر ہم انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں زیر ہے یا زبر ہے۔ اب شربا کی گردان کرتے ہیں۔ شربا، شربا، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتنا، شربتو، شربنا، شربنا۔ شربا اس نے پیا، شربا ان دونوں نے پیا، شربو ان سب نے پیا، شربت اس خاتون نے پیا، شربتا ان دونوں خواتین نے پیا، شربنا ان سب خواتین نے پیا، شربا تم ایک مذکر نے پیا، شربتما تم دونوں نے پیا، شربتم تم سب نے پیا، شربتی تم ایک خاتون نے پیا، شربتما تم دونوں خواتین نے پیا، شربتنا تم سب خواتین نے پیا، شربتو میں نے پیا، شربنا ہم نے پیا، شربنا ہم نے پیا۔ ماضی کے ہم نے دو وزن سمجھ لیے، فعلا اور فعلا۔ تیسرا وزن آپ کو بتایا تھا ہوتا ہے فعلا۔ اب جو فعلا ہے اس میں عین پر پیش آتی ہے، اور یہ پیش اب ہر صیغے میں پیش آئے گی، اب زیر نہیں ہوگی بلکہ ہر صیغے میں پیش ہوگی۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما اور فعلتم اور فعلتی، فعلتما، فعلتن اور فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک فعل ہوتا ہے کروبا، جب آپ ڈکشنری میں جائیں گے تو یہ کروبا ہوگا، نہ کربا ہوگا نہ ہی کربا ہوگا۔ نوٹ کیجئے، اس فعل میں را پر نہ زبر آئے گی نہ زیر آئے گی بلکہ پیش آئے گی۔ اب اس کی گردان ہوگی کروبا، کروبا، کروبو، کروبت، کروبتا، کربنا، کربتا، کربتما، کربتم، کربتی، کربتما، کربتنا، کربتو، کربنا، کربنا۔ ترجمہ ہوگا کروبا وہ قریب ہوا، کروبا وہ دونوں قریب ہوئے، کروبو وہ سب قریب ہوئے، کبت وہ مؤنث قریب ہوئی، کروبتا وہ دونوں قریب ہوئے، وہ دونوں خواتین قریب ہوئیں، اور کربنا وہ سب خواتین قریب ہوئیں۔ کربتا تو قریب ہوا، کربتما تم دونوں قریب ہوئے، کربتم تم سب قریب ہوئے، اور کربتی تم ایک مؤنث قریب ہوئی، کربتما تم دونوں خواتین قریب ہوئیں، کربتنا تم سب خواتین قریب ہوئیں، اور کربتو میں قریب ہوا، کربنا ہم دونوں قریب ہوئے، کربنا ہم دونوں قریب ہوئے۔ اب اس کے بعد آئیے اب پڑھ لیتے ہیں فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی مجہول کا صرف ایک ہی وزن ہے، فعل ماضی معروف کے تین تھے، اس کا ایک ہی وزن ہے، اور وہ وزن ہوتا ہے فعلا، فعلا۔ تو اب دیکھیے گردان ہوگی فعلا، پھر فعلا، پھر
فعلو، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، اور فعلنا۔ فعلنا، پھر فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ وزن ہے فعلا، 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 فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ جیسے ایک فعل ہے نظرہ، یہ ماضی معروف ہے، اس نے دیکھا، اس کا مجہول بنے گا فعلا کے وزن پر کیا بنے گا جی؟ نظرا۔ کیا بنے گا جی؟ نظرا۔ اب دیکھیے نظرا وہ دیکھا گیا، نظرا اس نے دیکھا، نظرا وہ دیکھا گیا، نظرا وہ دونوں دیکھے گئے، نظرو وہ سب دیکھے گئے، نظرت وہ دیکھی گئی، نظرتا وہ دونوں دیکھی گئیں، نظرنا وہ سب دیکھی گئیں، نظرتا تم دیکھے گئے، نظرتما تم دونوں دیکھے گئے، نظرتم تم سب دیکھے گئے، نظرتی تم دیکھی گئیں، نظرتما تم دونوں دیکھی گئیں، نظرتنا تم سب دیکھی گئیں، نظرتو میں دیکھا گیا، نظرنا ہم دونوں دیکھے گئے، نظرنا ہم دونوں دیکھے گئے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے فعل ماضی معروف کی گردان کے تینوں اوزان کو مثالوں کے ساتھ سمجھا، اور اس ساتھ ساتھ ہم نے ماضی مجہول کو بھی، اس کی گردان کو بھی سمجھا، اس کی بھی ایک مثال سمجھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 8 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، دخلتے کا مفہوم ہے ڈیش۔ اے تم سب داخل ہوئیں، بی وہ داخل ہوئی، سی تم داخل ہوئی۔ سوال نمبر 2، یشربنا کا مطلب ہے ڈیش۔ اے ان خواتین نے پیا، بی ان دو خواتین نے پیا، سی ہم نے پیا۔ سوال نمبر 3، قربو کا مطلب ہے ڈیش۔ اے تم سب قریب ہوئے، بی وہ سب قریب ہوئیں، سی وہ سب قریب ہوئے۔ سوال نمبر 4،
قتلت کا مطلب ہے ڈیش. اے وہ قتل کی گئی، بی اس مونس نے قتل کیا، سی تم نے قتل کیا. سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. سوال نمبر 1، دخلتے کا مفہوم ہے ڈیش. اے تم سب داخل ہوئیں، بی وہ داخل ہوئی، سی تم داخل ہوئی. سوال نمبر 2، یشربنا کا مطلب ہے ڈیش. اے ان خواتین نے پیا، بی ان 2 خواتین نے پیا، سی ہم نے پیا. سوال نمبر 3، قربو کا مطلب ہے ڈیش. اے تم سب قریب ہوئے، بی وہ سب قریب ہوئیں، سی وہ سب قریب ہوئے. سوال نمبر 4، قتلت کا مطلب ہے ڈیش. اے وہ قتل کی گئی، بی اس مونس نے قتل کیا، سی تم نے قتل